دوستو، ترکی کا شہر استنبول آج کے وقت میں ایک ایسا شہر ہے جسے اچھے اور بڑے شہروں میں گنا جاتا ہے۔ بھلے ہی اسے اب استنبول کے نام سے جانا جاتا ہو، لیکن اس کا پرانا نام کچھ اور ہی تھا۔ دوستو، ترکی کے استنبول کی ایک مسجد آیا صوفیہ مسجد کو کچھ دن پہلے میوزیم سے مسجد میں پھر سے کنورٹ کیا گیا۔ آپ لوگوں نے اس مسجد اور اس کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ استنبول شہر کے پرانے نام کو بھی جان لیا ہوگا، اور جو میرے دوست نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ استنبول شہر کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ کسی وقت میں رومی سلطنت کا سب سے مضبوط علاقہ تھا، یعنی پہلے کے دور میں عیسائیوں کی جو سب سے مضبوط سلطنت تھی اس کی راجدھانی استنبول یعنی قسطنطنیہ تھی۔ قسطنطنیہ ایک ایسا شہر تھا جس کو فتح کرنا دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی نظر میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ ایک دن قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لوگے، بس اس کا امیر بہترین امیر اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اپنے صحابہ سے اس بارے میں فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کو ایک دن اسلامک سلطنت کے لوگ ضرور فتح کر لیں گے، لیکن جس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا اس وقت مسلمانوں کی سلطنت صرف اور صرف ایک چھوٹے سے شہر مدینے میں ہی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسی سلطنت جو ایک چھوٹے سے شہر سے باہر بھی نہیں نکل پائی ہے، اس کے لوگ کیسے ایک ایسی سلطنت کو فتح کر پائیں گے جو سلطنت دنیا میں مضبوطی اور طاقت کے معاملے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن یقیناً جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بشارت کی وجہ سے ہی جیسے جیسے مسلم سلطنت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے ہی مسلمانوں کے دل میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا شوق بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہر ایک مجاہد کے دل میں ایک یہی تمنا تھی کہ کاش میں وہ امیر یعنی سپہ سالار ہوں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اور کہا ہے کہ سب سے بہترین امیر وہی ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ مسلمانوں نے استنبول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی تھی، لیکن سب سے پہلی کوشش وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں کی گئی تھی، اور اسی جنگ میں حضور کے ایک صحابی حضرت ایوب انصاری کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت ایوب انصاری کی قبر آج بھی قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ دوستو، مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام اس لیے بھی ہوتے تھے کیونکہ یقیناً یہ بات بالکل سچ تھی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ایک ناممکن بات تھی، اور اس شہر کو کسی کے لیے بھی جیتنا ناممکن بناتی تھی اس شہر کی لوکیشن، کیونکہ وہ شہر ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ اس شہر کے تین طرف صرف پانی ہی پانی ہے اور صرف ایک طرف زمینی علاقہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس شہر کو فتح کرنے کا ارادہ بنانے میں سوچا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس شہر یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی جو دوسری کوشش کی تھی وہ حضرت ہارون رشید کے دور میں کی گئی تھی، لیکن اس سے بھی مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر اسلام کا جھنڈا لہرانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سلجوقی سلطنت کے سپہ سالار یعنی الپ ارسلان نے رومیوں کو بہت خطرناک شکست دے کر قسطنطنیہ کے بادشاہ کو گرفتار بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شہر فتح نہیں ہو پایا تھا۔ پھر اس سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد یعنی سلجوقی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک نئی سلطنت نے جنم لیا۔ اس سلطنت کو دنیا عثمانیہ سلطنت کے نام سے جانتی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ترکی کے ایک ایسے قبیلے نے جس قبیلے کا خود کا کوئی مستقل گھر نہیں تھا،
وہ موسم کے حساب سے اپنی جگہ بدل لیا کرتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس عظیم شہر کو فتح کرنے کا خواب لے کر بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے جنگجو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس شہر کو ہمارے ہی قبیلے میں پیدا ہونے والا ایک عظیم جنگجو فتح کرے گا۔ کائی قبیلے کے سردار کا نام ارطغرل غازی تھا اور ان کے بیٹے کا نام عثمان غازی تھا۔ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد یہ سلطنت دھیرے دھیرے دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی، اور اس کے بعد ارطغرل غازی کی 7ویں یا 8ویں نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تاریخ نے سلطان محمد کہا۔ جس سال یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس سال دنیا بھر میں کچھ ایسی نشانیاں پیدا ہوئیں کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر اس دور کے بڑے عالموں نے اس بچے کے باپ یعنی سلطنت عثمانیہ کے اس دور کے سلطان کو خبردار کیا اور اس بات کو کہا کہ ہمارے نبی نے جس سپہ سالار کی بشارت کی تھی وہ ایک سپہ سالار قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، وہ شاید آپ کا بچہ محمد ہی ہوگا۔ اسی بات سے سلطان محمد کے والد یعنی سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد ثانی نے اس بچے کی پرورش بہت اچھی طرح سے کی تھی اور اسے بڑے بڑے عالموں کی نگرانی میں بچے کو پڑھایا لکھایا۔ دوستو، ویسے تو قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کا خواب ہر عثمانی سلطان نے دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین اور عظیم کامیابی سلطان محمد کے حصے میں لکھ دی تھی۔ دوستو، جب سلطان محمد بہت ہی کم عمر میں اپنے والد کے انتقال کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے تو قسطنطنیہ کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے ان کے خلاف سلطان محمد کے خلاف چال بازیاں شروع کر دی اور ایک ایسے شخص کو بغاوت کے لیے کھڑا کیا جو اپنے آپ کو سلطان محمد کے دادا یعنی بایزید یلدرون کا پوتا بتاتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو عثمانیوں کی ناجائز اولاد بتایا کرتا تھا۔ سلطان محمد نے اس چال بازی کا زبان قسطنطنیہ پر حملے سے دیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے کچھ ضروری تیاریاں بھی کی۔ سلطان محمد نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور اس فورس کو ہر طرح کی ٹریننگ دی گئی۔ دوستو، اس کی وجہ یہ تھی کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول 3 طرف سے صرف پانی سے ہی گھرا ہوا تھا، اس لیے سلطان محمد نے سب سے زیادہ دھیان اپنی پانی والی فوج یعنی نیوی فورس پر کیا اور اس فوج کو سب سے زیادہ مضبوط بنایا۔ ایک شخص کو ہنگری سے بلایا گیا جس کا نام اربن تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو اس دور میں توپیں بنانے کے معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اس کی مدد سے سلطان محمد نے بہت اچھی اور بہت بڑی توپیں بنوائی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اربن خود ایک عیسائی تھا۔ سلطان محمد نے اس شخص کی مدد سے اس دور میں ایک ایسی توپ تیار کی تھی جو اس دور کے لوگوں کے لیے حیران کر دینے والی تھی، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے اس توپ سے بڑی توپ نہیں دیکھی تھی اور اس توپ کو شاہی توپ نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد نے قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر کے بارڈر پر ایک قلعہ بنوایا۔ جب قسطنطنیہ کے سلطان کی نظر اس قلعے پر پڑی تو وہ فوراً سلطان محمد کے ارادوں کو بھانپ گیا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ سلطان محمد کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے سلطان محمد کو دولت کا لالچ دیا اور سلطان محمد کے ساتھ یہ سمجھوتا کیا کہ وہ انہیں ٹیکس دیتا رہے گا، لیکن سلطان محمد آپ اپنے اس حملے کو روک لو۔ لیکن جب سلطان محمد کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں ملا جو وہ سننا چاہ رہا تھا تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ قسطنطنیہ کے سلطان فوراً اپنے آدمیوں کو یورپ حکومت کی طرف بھیجا جہاں پر عیسائیوں کی مضبوط پکڑ تھی تاکہ وہاں سے اس کو کچھ مدد مل سکے، لیکن وہاں سے بھی اس کو کوئی خاص مدد نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے اب قسطنطنیہ کے سلطان کے لیے اب سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ دوسری طرف سلطان محمد نے اپنی کچھ مخالف ریاستوں سے سمجھوتا کرنے کے بعد
اور ان سے سمجھوتا کرنے کے بعد اپنی پوری فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف رخ کیا، اور آخر کار سلطان محمد فاتح اپنی پوری فوج کے ساتھ 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے۔ ان کی فوج کا جذبہ ایمانی بہت بلند تھا، کیونکہ یہ لوگ جو ارادہ کر کے نکلے تھے کہ یا تو ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے یا ہماری قبر قسطنطنیہ، کیونکہ یہ لوگ یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ یا تو ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے یا ہماری قبریں قسطنطنیہ میں بنائی جائیں گی۔ سلطان محمد نے اپنی پوری فوج کو کچھ حصوں میں بانٹ کر کے پورے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی توپوں کو لگا دیا گیا تھا۔ ان توپوں کا دن رات یہی کام تھا کہ وہ قسطنطنیہ کے مشہور اور مضبوط اس قلعے پر آگ کے گولے برسایا کرتی تھیں۔ وہیں دوسری طرف قسطنطنیہ کی فوج نے بھی اپنے بچاؤ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سلطان محمد کے اتنے بڑے خطرناک گھیراو کے باوجود بھی ان عثمانیوں کا مقابلہ کیا، یعنی انہوں نے مشقت بہادری کے ساتھ عثمانیہ سلطنت کے فوج کا مقابلہ کیا۔ سلطان محمد کے اتنے مضبوط گھیراو کرنے کے بعد بھی قسطنطنیہ کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی، اور اس مدد کا ذریعہ تھی گولڈن ہارن۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں تک عثمانیوں کا پہنچنا ناممکن تھا، کیونکہ اس تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور اس راستے کی حفاظت ایک مضبوط زنجیر کے ذریعے کی جاتی تھی۔ عثمانیوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ اس زنجیر کو توڑ دیں، لیکن وہ اس کو توڑنے میں ناکامیاب رہے، اور یہی وجہ رہی کہ عثمانیوں کی فتح کچھ ہی دنوں میں ناممکن بن چکی تھی، کیونکہ قسطنطنیہ کی فوج کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی، اور وہیں عثمانی کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ لیکن بس پھر خدائے تعالی نے سلطان محمد فاتح کے دماغ میں ایک ایسی ترکیب ڈالی کہ جس نے اس وقت دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ سلطان محمد نے ایک منصوبہ بنایا۔ بختاش کی بندرگاہ سے گولڈن ہارن کا راستہ زمینی علاقے کے ذریعے سے 3 میل کا تھا۔ سلطان محمد نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ کسی طرح بختاس بندرگاہ پر موجود اپنے سبھی فورس کے جہازوں کو زمینی راستے سے لے جا کر گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اب سوال تھا کہ جہاز تو پانی پر چلتے ہیں، زمینی راستے سے ان کو کیسے لے جایا جائے؟ لیکن ایک ہی رات میں عثمانی فوج نے اپنی بہادری اور شہادتوں کے بعد اس منصوبے کو کامیاب بنا دیا۔ لکڑی کے بڑے بڑے تختوں پر چربی کی چکنائی کے ذریعے سے جہازوں کو زمینی راستوں پر چلا کر گولڈن ہارن میں ڈال دیا گیا۔ یقینی طور پر یہ کام بے حد مشکل تھا، اور اس کام میں بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے تھے، لیکن یہ کام بھی ایسا تھا کہ اس کام نے پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ استنبول یعنی قسطنطنیہ کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے، جب ان کی صبح آنکھ کھلی تو وہ حیرت میں پڑ گئے تھے، کیونکہ جب قسطنطنیہ والے صبح اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عثمانی فوجیوں کے جہاز گولڈن ہارن میں موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر پورے شہر میں افراتفری کا ماحول بن گیا۔ لوگ گھبرا گئے، کیونکہ سب لوگ اب یہ سمجھ چکے تھے کہ قسطنطنیہ کی ہار اب ہونی ہی ہے۔ دوستو، ان کے یقین کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ قسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا کہ جب پانی کے جہاز پہاڑوں پر چلنے لگیں گے، اور عثمانی فوج نے وہ کارنامہ کر دکھایا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے حملوں کو اور تیز کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج نہ خود سوتی تھی اور نہ ہی قسطنطنیہ کی فوج کو سونے دیتی تھی۔ ان کی توپیں دن رات کنٹینیو گولے برساتی رہتی تھیں، اور آخرکار سلطان محمد فاتح نے ایک بہت بڑا اور آخری حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنی فوج کے سامنے ایک جوش بھری اسپیچ دی، اور انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے
جس لشکر کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ہم ہی ہوں، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی غیر اسلامک کام نہ ہو۔ ہم قسطنطنیہ کو فتح کر لیں تو ہم وہاں کے عورتوں اور بچوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور نہ ہی ہم کسی بھی مذہب کے عبادت خانے کو توڑیں گے۔ اور دوسری طرف قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اپنی پوری عوام سے تقریر کی اور اس نے وہاں رہنے والوں کو یہ نصیحت دی کہ اگر میں اس جنگ میں مر جاؤں تو میری موت کے بعد بھی تم عثمانیوں سے لڑتے رہنا اور اس شہر کی حفاظت کرنا، تم اپنی جان دے دینا لیکن اپنی گردن کو عثمانیوں کے سامنے مت جھکانا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ یہ تقریر قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بہت ہی اثردار تقریر تھی۔ اس تقریر کو جس نے بھی سنا وہ آنکھ رو رہی تھی۔ الوداع کہنے کے بعد قسطنطنیہ کا بادشاہ بھی آخری حملے کے لیے تیار ہوا۔ 29 مئی 1458 یہ وہ دن تھا جب دونوں فوجیں آمنے سامنے اس ارادے کے ساتھ آئی تھیں کہ یا تو فتح یا شہادت۔ دونوں فوجیں بہت ہی دلیری سے لڑیں۔ قسطنطنیہ کی فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ اتنی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ لڑا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب سلطان محمد نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ بنا جھجک یہ بول اٹھے کہ کاش ایسا سپہ سالار ہماری عثمانی سلطنت میں ہوتا۔ لیکن آخر ایک لمبی جنگ ہونے کے بعد عثمانی قسطنطنیہ کے اس قلعے میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے پوری شان کے ساتھ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوئے۔ وہ جیسے ہی قسطنطنیہ میں داخل ہوئے انہوں نے سب سے پہلے خدا کو سجدہ شکر کیا، اس کے بعد انہوں نے شہیدوں کے لیے دعا کی اور سپاہیوں کی طرف، اور سلطان محمد نے اپنے سپاہیوں کی تعریف کی اور اپنے وعدے کے مطابق اس شہر کے جو عام شہری یعنی عیسائی مذہب کے لوگ تھے ان سے بڑی ہی نرمی کے ساتھ سلوک کیا۔ ان تمام کو ان کی مذہبی آزادی بھی پوری طرح سے دے دی گئی۔ سلطان محمد نے اس شہر یعنی قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلامبول رکھ دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا شہر، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اس شہر کا نام اسلامبول سے استنبول میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، جس آیا صوفیہ مسجد کی اس وقت پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے وہ وہی عمارت ہے جو قسطنطنیہ کے سب سے مضبوط قلعے میں موجود ہوا کرتی تھی۔ جب سلطان محمد قلعے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تو عیسائی لوگ گھبرا کر اسی چرچ میں آ کر چھپ گئے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد نے پہلے ہی اس چیز کا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی عبادت خانے کو نہیں توڑیں گے۔ بعد میں انہوں نے اس خوبصورت عمارت کو عیسائیوں کے ذریعے سے خرید لیا تھا اور بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور ان خرید کے کاغذوں کے ذریعے سے ہی اس وقت ترکی کے سپریم کورٹ نے مسجد کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ یہ عثمانی سلطنت کی ایک ایسی کہانی ہے جسے مسلمان کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔